السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے جانے ادا پر دل ہارے کی دوسری قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وہ خوشی سے سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ زمل اور مسکان دونوں کچن میں کھانا بنا رہی تھی رات کے لیے، اور باقی سب اس کی شاپنگ دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھو مانو، میں تمہارے لیے اور اپنے لیے مہندی کا میچنگ ڈریس لائی ہوں۔ وہ ارمان کے سامنے اپنا اور اس کا مہندی کا ڈریس رکھتی خوشی سے بولی، واو یار بہت پیارا ہے یہ۔ وہ بھی دگنی خوشی کا اظہار کرتا بولا، ہائی ایوری ون، ہم آ گئے واپس۔ وہ سب باتوں میں مگن تھے، تبھی اچانک کسی کی آواز نے انہیں متوجہ کیا تھا، اور سب نے ایک ساتھ مڑ کر داخلی دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں شبیر شاہ اور سفیان کو دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ کچن میں کھڑی زمل اور مسکان بھی جلدی سے باہر نکل آئی تھی۔ سب باری باری ان سے ملے تھے سوائے زرمینہ کے۔ زرمینہ بیٹا آپ نہیں ملو گی دادا سے؟ شبیر شاہ اس کی طرف دیکھتے باہیں پھیلائے بولے، نہیں میں نہیں مل رہی آپ دونوں سے، میں ناراض ہوں۔ وہ آگے سے بنا ان کے گلے لگے وہیں صوفے پر بیٹھی ناراضگی سے بولی، کیوں میری جان کے ٹوٹے، کیوں ناراض ہیں ہم سے؟ دادا جان اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے پیار سے پوچھنے لگے، جبکہ دوسری جانب اس کے سفیان بھی بیٹھ گیا تھا۔ شبیر صاحب کے سوال پر زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک دم سے اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے یوں رونے پر سب لوگ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے بات، آپ اچھے دادا نہیں ہو، اور نہ ہی سفیان بھائی اچھے بھائی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ مت جائیں لندن، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، مگر آپ چلے گئے، 3 ماہ کا کہہ کر گئے تھے، اور 5 ماہ بعد آ رہے ہیں۔ مجھ سے بات بھی نہیں کی، اور آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے زوہان بھائی نے مجھے اتنی بار ڈانٹا، اور آپ تھے ہی نہیں جن سے میں ان کی شکایت لگاتی، نہ آپ تھے نہ سفیان بھائی جو میری سنتے۔ ارمان کی ان پر چلتی نہیں، امیاں ساری پہلے ہی ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہیں، اور حیدر بھائی کے تو وہ ویسے ہی دوست ہیں۔ وہ سو کرتی انہیں اپنے ناراض ہونے کی وجہ بتانے لگی، میں صدقے میرے کاکے کے، سوری گڑیا، اپنے سفیان بھائی کو لاسٹ ٹائم معاف کر دو، اب نہیں ناراض کرتا آپ کو، اور لندن جانا ضروری تھا ہمارا بزنس کے لیے، اور پھر یہ بات جھوٹ ہے کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کی، کیونکہ ہم تو کہتے تھے آپ سے بات کرنی ہے، پر آپ ہی نہیں کرتی تھی ہم سے بات۔ سفیان اسے اپنے ساتھ لگاتا پیار سے بولا، ہاں تو میں ناراض تھی۔ وہ نخرہ دکھاتی بولی، اچھا پاپا معاف کر دو اپنے بوڑھے دادا کو۔ شبیر صاحب اسے گلے لگاتے بولے، اس کی ساری ناراضگی اڑی تھی، کون کہتا ہے آپ بوڑھے ہو، آپ تو ابھی بھی جوان ہو میرے ہینڈسم دادا۔ وہ ان سے لاڈ کرتی بولی، اور یہ حقیقت بھی تھی، کیونکہ شبیر صاحب ابھی بھی اپنی عمر سے بہت حد تک کم لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، اور ان کی طرح سفینہ بیگم بھی فٹ تھیں، وہ بھی اپنی عمر میں کم لگتی تھیں۔ یہ تمہاری دادی ہی کہتی ہے مجھے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، شبیر صاحب نے تحسین بیگم کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا، جس پر انہوں نے انہیں باز رہنے کی آنکھوں سے تنبیہ کی تھی۔ ہاں سوری دادا، پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے شرارت سے بولی، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اچھا لاڈو، میں تمہارے لیے تحفہ بھی لایا ہوں، اسی بات پر مجھے بھی معاف کر دو، سفیان نے معصوم شکل بناتے کہا، جس پر وہ ہنسی ضبط کرتی احسان کرنے والے انداز میں مانی تھی، جس پر سفیان نے اس کے بال بگاڑے تھے اور کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یہ ساری خواتین محبت سے اپنے بچوں کو آپس میں پیار محبت دیکھ رہی تھی۔ ان سب کے درمیان جمل تو بس چپ چاپ سب سے نظریں بچاتی سفیان کو دیکھنے میں مگن تھی۔ پچھلے 5 ماہ کے دید کی پیاس بجھانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ پسند کرتی تھی سفیان کو، مگر یہ بات وہ سب سے چھپاتی تھی، یہاں تک کہ خود سے بھی۔ مگر وہ پاگل یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی شدت سے چاہتا ہے، مگر اظہار سے ڈرتا ہے۔ اچھا پھر ہم لوگ فریش ہو کر آرام کر لیں، رات کو مل لیں گے، حیدر، زوہان اور باقی سب سے، وہ سب بھی آرام کر رہے ہیں۔ شبیر شاہ کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور وہ دونوں ہی اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کی جانب چل دیے۔ دادی اور فائدہ تائی بھی سفیان اور دادا کے پیچھے گئی تھیں، تاکہ دادی اپنے خاوند اور فائدہ بیگم اپنے بیٹے کو کپڑے وغیرہ نکال کر دیں فریش ہونے کے لیے۔ ان کے جاتے ہی سب عورتیں اپنے کاموں میں مگن ہو گئی تھیں، جبکہ زرمینہ ارمان کے ساتھ مل کر اپنی شاپنگ کمرے میں لے کر جانے لگی۔ رات کی چائے پینے کے ساتھ سب لوگ باتوں میں مصروف تھے، بھئی یہ سحر کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی صبح سے؟ شبیر شاہ نے سحر کی غیر موجودگی محسوس کرتے پوچھا۔ وہ ساجدہ کی شادی ہے نا، بس اسی لیے گاؤں گئی ہوئی ہے۔ سب لوگ وہاں ضد کر رہے تھے کہ اسے بھیجو، آخر اس کی پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے۔ تو پھر اس نے کہا وہ جانا چاہتی ہے، تو میں نے بھیج دیا اسے۔ دادی نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، اگر وہ اپنے رشتوں کو نبھانا چاہتی ہے تو۔ شبیر صاحب خوش ہوتے بولے، دادا جان میری سالگرہ آ رہی ہے، اور مجھے تحفے میں آپ سے گاڑی چاہیے، کیونکہ مجھے اپنی یونی جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، یہ ارمان بہت دیر لگاتا ہے چھوڑنے جانے میں۔ زرمینہ نے اچانک دادا جان کے سامنے اپنی خواہش رکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ دادا جان اس کی خواہش پوری کرتے، زوہان بول پڑتا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں گاڑی کی، اگر ارمان دیر کرتا ہے تو کل سے میں تمہیں چھوڑنے جاؤں گا یونی، اور لے کر بھی آؤں گا۔ زوہان کے یوں اچانک بولنے پر وہ اپنا غصہ ضبط کرتی رہ گئی تھی، مگر آپ کو میری وجہ سے مسئلہ ہوگا زوہان بھائی، میں خود چلی جایا کروں گی، ابھی میں بڑی ہو گئی ہوں۔ زرمینہ
نے اسے منانے کی کوشش کرتے کہا۔ باقی سب خاموشی سے ان دونوں کو سن رہے تھے۔ پہلے صحیح سے چلنا تو سیکھ لو، پھر گاڑی چلانا۔ اگر تمہیں گاڑی دے دی تو روز ہی تھانے کے چکر لگائیں گے ہمارے، کیونکہ آپ محترمہ کسی نہ کسی کا ایکسیڈنٹ کر کے آ جائیں گے۔ اور رہی بات بڑے ہونے کی، تو کہاں سے بڑی ہو تم، صرف قد سے حرکتیں تمہاری 20 کی ہو کے 10 کی بچی والی ہیں۔ ذوحان کے ڈانٹنے پر وہ منہ پھلا کر ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو تو مجھ سے پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہے، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنی مجھے۔ سب چپ چاپ ان کی سن رہے ہیں، کسی نے انہیں منع نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ناراضگی سے بولی، وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ارمان جلدی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ گاڑی والا مشورہ ارمان کا ہی تھا، کیونکہ اس کا آفس ورک بہت ہوتا تھا اور اسے مسئلہ ہوتا تھا زرمینہ کو چھوڑنے جانے میں۔ وہ اس سے پیچھے گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ناراض ہو گئی سب سے اور اب رو رہی ہوگی کمرے میں جا کر۔ اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا تمہیں، ذوحان کر دیا نا بچی کو دکھی، جویریہ بیگم نے ذوحان سے کہا۔ او ماما پلیز یار، وہ تو ہے ہی پاگل، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لاڈ پیار میں اس کے پاگل پن میں اس کا ساتھ دیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ذوحان بھائی، کچھ زیادہ ہی بچپنا ہے اس میں، آخر کب تک ایسے رہے گی؟ آخر کل کو شادی بھی کرنی ہے اس کی، ہم تو برداشت کر لیتے ہیں، اگلے گھر والے نہیں کریں گے۔ نائنہ بیگم نے ذوحان کے کہنے پر اس کا ساتھ دیتے کہا، بس کر دو، سب میری معصوم بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ دادا جان نے سب کو چپ کرواتے کہا، توبہ دادا جان، معصوم اور وہ، مجھے تو حیرت ہے، نہ جانے کس کم عقل نے اس کا نام زرمینہ رکھا تھا۔ ذوحان کی بات پر سب بڑوں کا کہکہ چھوٹا تھا۔ بیٹا جی، وہ کم عقل آپ ہی تھے، کیونکہ جب زرمینہ پیدا ہوئی تھی تو آپ نے ہی ضد کر کے اس کا نام زرمینہ رکھا تھا، جویریہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ذوحان پہلے تو حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، پھر ہنس دیا۔ واقعی میں کم عقل تھا، اس کے کہنے پر سب کے پھر کہکے گونجے تھے۔ آج وہ رات دیر سے واپس آیا تھا، سب سو چکے تھے۔ وہ فریش ہو کر کچن میں گیا کیونکہ اسے شدید بھوک لگی تھی، مگر وہاں جمل پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پانی لینے آئی تھی۔ آپ اتنی دیر سے آئے ہیں، آج خیریت تھی؟ رمل نے اس سے پوچھا۔ کچھ جی، کچھ آفس کا کام زیادہ تھا، اسی لیے اسے دیکھتے دیر ہو گئی، سفیان نے فریج سے فریز کیا گیا کھانا نکالتے جواب دیا، جبکہ نظریں نیچے ہی تھیں اس کی۔ وہ کبھی بھی جمل کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ ایک تو اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے جلتا عشق کے دیا نہ دیکھ لے، دوسرا وہ اس کی عزت کرتا تھا، آخر عشق تھی اس کا، اور عشق کی پہلی شرط ہی عزت کرنا ہے۔ اس کا یوں نظریں نیچی کر کے بات کرنا ہی جمل کو بہت پسند تھا۔ لائے میں گرم کر دیتی ہوں کھانا، وہ جگ واپس شیلف پر رکھتی بولی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، ٹھنڈا ہی کھا لوں گا۔ اس نے اپنے لیے سالن نکالنے کے لیے ایک پلیٹ اٹھاتے کہا، ایسے کیسے، کچھ نہیں ہوتا، تھکے ہوئے آئے ہیں آپ اور بھوک بھی لگی ہوگی آپ کو، تو ایسے میں ٹھنڈا سالن اور روٹی نہیں کھائی جائے گی۔ میں جاگ تو رہی ہوں، بنا دیتی ہوں، لائیں ادھر دیں۔ وہ اس کے پاس سے سالن لیتی بولی، جبکہ وہ بھی خاموشی سے وہاں پڑی 4 کرسیوں والی ٹیبل سیٹ کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور پھرتی سے ہاتھ چلاتی اس کے لیے گرم گرم روٹی بنانے لگی، اور دوسری طرف اوون میں وہ سالن بھی رکھ چکی تھی گرم ہونے کے لیے۔ روٹیوں کے ساتھ سالن لے کر نکال کر اسے دیتی، پھر پانی کی رکھ کر ہٹی تو سفیان نے اسے کھانا کھانے کی آفر کی، جسے اس نے کھا چکی ہوں، اب بھوک نہیں کہہ کر رد کر دیا، اور اپنے پانی کا جگ اٹھا کر کچن سے نکلنے لگی، مگر سفیان کی آواز پر رک گئی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ جمل، کیا مجھے چائے بنا دیں گی؟ سر بہت درد کر رہا ہے۔ اس کے کہنے پر جمل نے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک نظریں ملنے پر دونوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی اور دونوں نے ہی نظروں کا زاویہ جلدی سے بدلا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں، اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ واپس آتی، جگ شیلف پر رکھتی، چائے بنانے کا سامان نکالنے لگی، جبکہ سفیان پرسکون سا ہوتا پھر سا کھانا کھانے لگا۔ اسے جمل کی موجودگی اچھی لگ رہی تھی کچن میں، اسی لیے سر درد کا بہانہ بناتے چائے بنانے کے لیے اسے روک لیا اور اب پرسکون ہوتا کھانا کھانے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رونے میں مصروف تھی جب ذوحان کا اس کے کمرے میں پاس سے گزر ہوا اور بے ساختہ اس کی نظر زرمینہ پہ پڑی، جو بری طرح رو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے پاس پہنچا تھا۔ کیا ہوا زرمینہ، تمہیں رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ذوحان نے پریشانی سے فکر مندی سے پوچھا۔ مہان بھائی عمر مر گیا، میں کیسے یہ دکھ برداشت کروں گی؟ ذوحان، جو اس کی خود کو مہان کہنے پر گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا، اس کی اگلی بات پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کون ہے یہ عمر اور کیا رشتہ ہے اس سے تمہارا، جو یوں اس کی موت پر رو رو کر عادی ہو رہی ہو؟ ذوحان کے اندر کی غیرت اچانک سے ابھری تھی زرمینہ کی بات پر۔ وہ میری محبت ہے، میں کیسے برداشت کروں گی اس کی موت کا صدمہ؟ میرا دل پھٹ رہا ہے بھائی، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ وہ بنا ذوحان کے غصے کو سمجھے اپنی ہی بولے جا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اور صحیح سے بتاؤ کون ہے عمر اور کدھر رہتا ہے؟ تم کہاں ملی اسے؟ ذوحان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے غصے سے کہا۔ میں نہیں ملی اس سے، ملتی بھی کیسے؟ وہ میرے ناول کا ہیرو ہے، عمر جہانگیر، اور آپ کو پتا ہے ذوحان بھائی وہ مر گیا، میرا عمر مر گیا۔ وہ روتی ہوئی ہچکا بڑھتی بولی۔ ذوحان کا دماغ خراب کر گئی تھی، یعنی وہ تب سے صرف ایک فرضی کردار کے مرنے پر رو رو کر عادی ہو رہی تھی۔ زرمینہ، میں تمہارا کیا کروں؟ تو تم
تم تب سے ایک فرضی ہیرو کے لیے رو رہی ہو، مجھے تب سے پاگل بنا کر رکھا ہے، خبردار جو تمہاری اب آواز بھی نکلی تو چپ کرو، اور اب اگر تم روئی تو میں نے تمہارا فون توڑ کر رکھ دینا ہے۔ زوہان کے غصے سے کہنے پر زرمینہ ایک دم سیدھی کھڑی ہوتی اپنے آنسو پوچھ گئی تھی۔ میں تو نہیں رو رہی مہان بھائی، میرا مطلب زوہان بھائی۔ وہ آنکھیں بار بار چپک کر کھولتی بولی، روتی ہوئی نظر بھی مت آنا، اور جاؤ میرے لیے فریش جوس لے کر آؤ۔ اس کے کہتا کمرے سے چلا گیا، جبکہ پیچھے زرمینہ پھر سے منہ لٹک گیا تھا۔ کتنے بے حس ہے مہان بھائی، چل زرمینہ اس مہان چوہان کو فریش جوس نکال کر دے، وہ خود سے بڑبڑا کر کہتی کمرے سے نکلی تھی۔ حدید اب بالکل ٹھیک ہے، ذیشان نے اب حوریہ کو پانی والے کاموں سے دور رہنے کا حکم سنا دیا تھا۔ وہ ابھی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک اسے قے آئی تھی، اور وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سنک کی طرف تیزی سے بڑھی۔ الٹی کرتے وہ منہ دھوتی پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اچھے سے اپنی حالت سمجھ رہی تھی، پچھلے 4 دن سے اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا، کبھی چکر آتے تو کبھی قے۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ یہ بات ذیشان کو نہ پتہ چل جائے کہ وہ پھر سے امید سے ہے۔ وہ اچھے سے ذیشان کو سوچ جانتی تھی کہ جیسے ہی حدید اس کے بغیر رہ سکے گا، وہ حدید کو اس سے چھین لے گا، اور ایسے میں اگر دوسرا بچے کا پتہ چلا تو اسے بھی چھین لے گا اس سے۔ اس کی پوری کوشش تھی کسی دن موقع دیکھ کر ذیشان کی قید سے دور جانے کی، مگر وہ گھر سے باہر ہم وقت گارڈ رکھتا تھا۔ ابھی بھی وہ سالن کے نیچے چولہا بند کرتی شیلف پر ٹیک لگائے اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھے سوچوں میں مگن تھی۔ ابھی حدید 5 ماہ کا تھا، اور ایسے میں دوسرا بیبی آنا اور اسے بھی سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہونے والا تھا، مگر اسے اپنی اولاد کے لیے ہر مشکل قبول تھی۔ بس کسی طرح اسے اس قید سے آزاد ہونا تھا، اور کسی ایسی جگہ جانا تھا جہاں پر ذیشان کبھی نہ پہنچ سکے۔ وہ زوہان کے لیے جوس بنا کر لے آئی تھی، اور اس وقت اس کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ نوک کر رہی تھی۔ اندر سے کم ان کی آواز پر دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ زوہان نے اسے دیکھا جو اداس چہرہ لیے مردہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر زوہان نے تعصب سے سر ہلائی، یعنی وہ ابھی بھی فرضی کردار کی موت کے صدمے میں تھی۔ ادھر ٹیبل پر رکھ دو۔ وہ صوفے پر بیٹھا کچھ فائلز کو ریڈ کر رہا تھا، اسی لیے زرمینہ کو اس نے جوس پاس پر پڑے ٹیبل پر رکھنے کا کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی بڑھنے لگی، مگر قالین پر پیر اٹکنے سے وہ اس کا توازن بگڑا، اور ایک دم سے لڑکھڑانے سے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹا تھا۔ ٹیبل پر پڑی فائلز پر سارا جوس گر گیا تھا، اور کچھ زوہان کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ اسے یوں اچانک جوس گرنے پر زوہان ایک دم کھڑا ہوا تھا، اور زرمینہ کا منہ پریشانی سے حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی ساری اداسی اڑن چھو ہو گئی تھی، اور اب اداسی کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی۔ زوہان بھائی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے گر گیا، قسم لے لے مجھ سے میری کوئی غلطی نہیں، وہ پریشانی سے بولی، مگر زوہان نے تو غصے سے مٹھیاں بھینچ دی تھی۔ چلی جاؤ زرمینہ، یہاں سے دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے میں تمہیں یہیں زمین میں دفن کر دوں۔ زوہان نے غصے کے سبب لال ہوتی آنکھوں کو زرمینہ کے چہرے پر گاڑے کہا، اور وہ بھی سیکنڈ سے پہلے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ لعنت ہے تم پر زوہان، جو تم نے اس بے وقوف کو کام کہا۔ وہ خود کو کوسا واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ کپڑے چینج کرے۔ وہ تو شکر تھا کہ ساری فائل اصلی نہیں بلکہ فوٹو کاپی تھی، ورنہ آج واقعی زرمینہ نے زوہان کے ہاتھوں قتل ہو جانا تھا۔ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پر لیٹی تھی، مگر جب سے حدید بیمار ہوا تھا ذیشان نے اسے بیڈ پر نہ صحیح صوفے پر لیٹنے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ ہر رات ذیشان اس پر اپنی نفرت اور وحشت اتارتا اسے بیڈ سے اتار دیتا تھا، اور وہ سردی گرمی ہر موسم میں وہیں کارپیٹ پر سوتی تھی۔ آج رات حدید کو ضد چڑھی ہوئی تھی کہ وہ اس سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روز رات وہ اسے جھولنے میں سلاتی تھی، مگر آج وہ اس سے دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور وہ روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے چپ کرانے میں مصروف تھی۔ ذیشان کی نیند بھی حدید کے رونے پر کھل چکی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے حدید؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ ضد کر رہا ہے، سلاتی ہوں اسے، مگر جیسے ہی جھولے میں ڈالو تو رونا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں صوفے پر میں اس کے ساتھ نہیں لٹا سکتی۔ وہ حدید کو گلے لگاتی سہلاتی بولی، تو یہاں آ جاؤ بیڈ پر اور ادھر سو جاؤ، رلا کیوں رہی ہو میرے بیٹے کو؟ وہ سخت لہجے میں بولا، جبکہ اس کے الفاظ پر حوریہ کو حیرت ہوئی تھی۔ میں کیسے سوؤں بیڈ پر؟ وہ آہستہ آواز میں بولی، تمہیں برداشت بھی نہ کروں میں یہاں برابر میں، مگر اپنے حدید کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اب مرو، ادھر منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ذیشان کی توہین آمیز لہجے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ دکھی دل سے سوئے ہوئے حدید کو سنبھالتی جو ابھی سویا تھا صوفے پر کھڑی ہوئی، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب جا کر آرام سے بیٹھی، اور پھر لیٹی۔ حدید کو اپنے ساتھ جوڑ کر لٹا چکی تھی، اور خود بنا کمفرٹر کے ہی لیٹی رہی، جبکہ حدید پر اس نے اس کا بیبی کمبل دے دیا تھا۔ کمفرٹر اور اوڑھو، ورنہ پھر تمہاری وجہ سے حدید بیمار ہو جائے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، تبھی ذیشان کے کہنے پر اس نے جلدی سے خود پر کمفرٹر اوڑھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تینوں اپنی اپنی نیند میں گم تھے۔ نیند میں ہی ذیشان نے سائڈ چینج کرتے اپنے بازو حوریہ کے اوپر رکھا تھا، جبکہ حوریہ کا ہاتھ سوتے ہوئے حدید پر تھا، جو ان دونوں کے درمیان میں تھا۔ تینوں سوتے ہوئے ایک اس وقت مکمل فیملی لگ رہے تھے، جسے دنیا کی بیسٹ فیملی ہو، مگر صبح ہوتے ہی یہ منظر بدل جانا تھا۔
زمل، جویریہ، تائی اور وہ کچن میں موجود تھے۔ تائی اور زمل تو سبزی بنا رہی تھی جبکہ وہ سیب کھا رہی تھی۔ یار زمل آپی، میرے کانوں میں بہت میل پھنس گئی ہے، مجھے اونچا سنائی دینے لگ گیا ہے۔ میں تو مما سے کہہ کہہ کر تھک گئی ہوں کہ نکلوا دو میل، پر کوئی سنتا ہی نہیں میری۔ آج بابا آتے ہیں تو میں ان سے کہوں گی۔ وہ سیب ختم کرتی، باقی کا حصہ ڈسٹ بن میں پھینکتی، ہاتھ دھوتی زمل سے بولی، ہاں یار زمینہ، مجھے بھی اونچا سنائی دینے لگ گیا ہے۔ کل ارمان مجھے آوازیں دے رہا تھا اور مجھے سنائی ہی نہیں۔ زمل بھی پریشانی سے بولی، ہائے، اس کا مطلب ہم دونوں کو ٹائم سے ہی کانوں والوں آلے لگ جائیں گے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی بولی، جبکہ اس کے یوں کہنے پر تائی امی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور زمل نے بھی فکر مندی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہائے زمل باجی، میں نے سنا تھا کہ ساس کو کان والے آلے کو چھپا کر اپنی ساس کے میں نے تو سوچا تھا کہ ساس کے کان والے آلے کو چھپا کر اپنی ساس کے سامنے بیٹھ کر اس کی برائیاں کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ افسوس اب یہ مزہ ہم نہیں، ہماری ساسیں ہم سے لیں گی۔ وہ ہمارے پاس بیٹھ کر ہماری چغلیاں کریں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ زربینہ نے تو بہت آگے کی سوچ دوڑائی تھی اور زمل کو بھی مستقبل کی فکر لگا دی تھی، مگر اس کی بات پر تائی امی نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ نہیں کرتی تمہاری ساس تمہاری چغلی، میں گارنٹی دیتی ہوں، تائی امی نے مسکراہٹ چھپاتے کہا۔ آپ کو کیسے پتا تائی امی کہ میری ساس میری برائی نہیں کرے گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بس پتا ہے، وقت آنے پر تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا۔ تائی امی کے کہنے پر وہ کندھے اچکاتی چپ رہی کہ تبھی اس کی نظر باہر سے آتے ارمان پر پڑی۔ مانی آ گیا، میں نے شاورما منگوایا تھا اس سے، وہ خوشی سے بولتی کچن سے باہر بھاگنے کے انداز میں نکلی اور تائی امی نے مسکراتے ہوئے باہر دیکھا جہاں وہ ارمان سے شاورما لیتی خوش ہو رہی تھی اور ارمان اسے تنگ کرتا تھوڑا سا شاورما مانگ رہا تھا اور وہ منہ چڑھاتی اسے منع کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ تبھی اچانک آتی ٹک ٹک کی آواز پر اس نے پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے حیا اندر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی حوریہ کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر حیا کے الفاظ پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ بیٹھ کر بات سن لو، تمہارے مطلب کی بات کرنے آئی ہوں۔ وہ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے بولی، مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات، مجھے اچھے سے پتا ہے تم اگر ذیشان کی غیر موجودگی میں آئی ہو تو مجھے باتیں سنانے ہی آئی ہوگی، کیونکہ ذیشان کے سامنے تو تم بہت اچھی بنتی ہو، ایسی لڑکی جس کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ پر پتہ ہے کیا حیا، واقعی تمہارے منہ میں زبان ہے بھی نہیں، کیونکہ تمہارے منہ میں زہر ہے جسے تم اپنی باتوں اور الزاموں کے ذریعے میری زندگی میں گھول دیتی ہو۔ آج حوریہ کو بھی اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا اور وہ اچھے سے حیا پر وہ بھڑاس نکال بھی رہی تھی۔ ہاں ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں واقعی تمہاری زندگی میں زہر گھول رہی ہوں، کیونکہ مجھے تم ذیشان کی زندگی سے دور چاہیے ہو اور جب تک تم اس کی زندگی میں ہو تب تک میں یوں ہی تمہاری زندگی میں زہر گھولوں گی۔ پہلے ہنستے اور پھر بعد میں ایک دم سیریس ہوتے وہ بولی تو حوریہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ سب کہتے بھولو مت حیا کہ اگر آج میں یہاں ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے ہوں۔ میں اصل حقیقت سے بے خبر ہوں، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ میرے بابا بے قصور تھے۔ میں نہیں جانتی میرے بابا اور ذیشان کے بابا کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ میرے بابا جو توقیر انکل سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھلا قتل کیسے کر سکتے ہیں انہیں؟ حوریہ بنا ڈرے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، جبکہ حیا اس کی بات پر ہنستے ہوئے زور زور سے تالیاں بجانے لگی۔ واہ، تمہیں تو بہت کچھ پتا ہے، مگر مزے کی بات بتاؤں، تمہیں ابھی بھی بہت کچھ نہیں پتا۔ تم نے صحیح کہا، تمہارے بابا نے ذیشان کے بابا کا قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا قتل میں نے کیا تھا۔ حیا اس کان کے قریب چہرہ کرتی صفاق لہجے میں بولی، جبکہ حوریہ اس کی بات پر کانپ کر رہ گئی تھی۔ ارے ارے، کانپ کیوں رہی ہو؟ ابھی پوری بات تو سن لو۔ تمہارے بابا بھی بھاگنے کے چکر میں بالکنی سے نہیں گرے تھے، بلکہ میں نے دھکا دیا تھا انہیں اور وہ مر گئے۔ بڑے آئے تھے دونوں میری حقیقت ذیشان کو بتانے والے، میں نے انہیں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اور ایک بات اور، ان دونوں کے مرنے کے بعد میں نے خود ذیشان کو فون کر کے وہاں بلایا تھا، ان بند دھڑک کہانی گھڑتے کہا تھا کہ مجھے انکل نے ملنے بلایا تھا، مگر جب میں وہاں پہنچی تو تمہارے ڈیڈ کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور توقیر انکل زمین سے خود میں لت پت پڑے تھے۔ مجھے دیکھتے تمہارے بابا نے بھاگنے کی کوشش کی اور بھاگنے کے چکر میں بالکنی سے گرے اور مر گئے۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتی اسے اپنی خوفناک حقیقت بتا رہی تھی، جبکہ حوریہ تو یہی سن کر صدمے میں تھی کہ اس کے بابا کا قتل ہوا تھا اور کرنے والی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں جان سے مار ڈالوں گی میں تمہیں، وہ ایک دم جوش میں آتی زخمی ناگن کی طرف پھنکارتی اس کی طرف بڑھی تھی، مگر حیا نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا تھا۔ سوچ سمجھ کر اپنا ہاتھ اٹھانا، کیونکہ تم شاید بھول رہی ہو ذیشان میرے اشاروں پر چلتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی بولی، جبکہ حوریہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے جان سے ہی مار دے۔ میں سب کچھ ذیشان کو بتا دوں گی، حوریہ کے اس وارن کرتے کہا۔ شوق سے بتاؤ، پر سچ تو یہ ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ذیشان تمہاری بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ خیر، میں چلتی ہوں بتانے تو تمہیں یہ آئی تھی کہ پرسوں ذیشان دوسرے شہر میں اور ذیشان دوسرے شہر جا رہے ہیں آفس میٹنگ کے لیے، اور یہ اچھا موقع ہوگا تمہارے لیے بھاگنے کے لیے اور وہاں اپنے بیٹے کو بھی لیتی جانا ساتھ، کیونکہ میں اسے پال نہیں سکتی
सकती, اگر تمہیں نہیں جانا تو یہ ضرور سوچ لینا کہ بہت جلد ذیشان تم سے حدید کو چھیننے والا ہے اور مجھ سے شادی کر کے میری گود میں ڈال دے گا حدید کو، مگر مجھے تمہارے بیٹے سے کوئی لگاؤ نہیں، اور تم ہی کہتی ہو نا کہ مجھ میں زہر ہے، اگر وہ آگے تم سمجھدار ہو، اسے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اور حوریہ پیچھے فرش پر گرنے کے انداز میں بیٹھی زور زور سے رونے لگی۔ وہ کتنی بے بس تھی کہ اپنے باپ کا بدلہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ توقیر انکل اور اس کے باپ کی قاتل کھلے عام گھوم رہی تھی اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی ہر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ حدید اس کی گود میں سو رہا تھا اور وہ اپنی کل کی حیا کے ساتھ ہوئی گفتگو سوچنے میں گم تھی کہ تبھی ذیشان ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ حدید کو جھولے میں ڈالو اور ادھر آؤ بیڈ پر، وہ بیڈ پر بیٹھتا اس سے بولا جو اس کی آواز پر سوچوں سے باہر آئی تھی۔ ذیشان کی بات پر وہ کام گئی تھی، مگر وہ کچھ کہہ اور کر بھی نہیں سکتی تھی سوائے اس کی قربت برداشت کرنے کے، مگر بس آج کی رات ہی اسے برداشت کرنی تھی یہ قربت، کیونکہ وہ اپنا مائنڈ بنا چکی تھی کل یہاں سے بھاگنے کا۔ وہ حدید کو جھولے میں لٹاتی چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی بیڈ کے پاس پہنچی کہ تبھی ذیشان نے اس کے بازو سے اسے پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنے پہلو میں اسے گرایا تھا اور اگلے ہی لمحے اس پہ قابض ہوا تھا۔ وہ صبح سے ذیشان کے جانے کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا بیگ لیتی جس میں اس کے اور حدید کے کچھ کپڑے، ضرورت کی چیزیں اور کچھ رقم تھی جو اس نے الماری سے نکالی تھی۔ وہ بیگ اس نے کل ہی پیک کر لیا تھا۔ وہ باہر لان میں نکلی تاکہ گارڈ کو دیکھ سکے، مگر شاید اس کی قسمت اچھی تھی کیونکہ دونوں گارڈز ہی باہر نہیں تھے۔ وہ فوراً سے اندر بھاگی اور سوئے ہوئے حدید کو ایک ہاتھ سے اٹھاتی دوسرے میں بیگ پکڑے باہر نکلی اور جلدی سے گیٹ کھولتی وہاں سے دور جا چکی تھی۔ وہ ایئرپورٹ کے راستے میں ہی تھی جب اسے یاد آیا کہ امپورٹنٹ فائل تو گھر ہی رہ گئی ہے۔ ڈرائیور کو اس نے فوراً گاڑی ریورس کرنے کا کہا تھا۔ اس کی سیکرٹری جو اس کا قابل اعتماد بھی تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ فائل لینے واپس گھر پہنچا تو گیٹ کے باہر پہنچتی اسے گیٹ کھلا ملا اور گارڈز بھی غائب تھے۔ وہ فوراً گاڑی سے نکلتا اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اندر جا کے اسے کہیں بھی حوریہ نظر نہیں آئی۔ ہر جگہ دیکھتے وہ اس کے ساتھ آوازیں بھی دے رہا تھا، مگر وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ حوریہ کے ساتھ حدید کو بھی غائب دیکھ کر اسے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی، یعنی وہ بھاگ گئی تھی اور ساتھ حدید کو بھی لے گئی تھی۔ وہ گھر سے باہر غصے سے نکلا کہ تبھی سامنے سے گارڈ آتا دکھائی دیا۔ کہاں مر گئے تھے تم اور شفیق کدھر ہے؟ گارڈ کے پاس پہنچتے وہ غصے سے بولا، اور صاحب جی میں سگریٹ لینے گیا تھا اور شفیقہ چھٹی پر ہے۔ گارڈ نے ڈرتے ڈرتے کہا، دفعہ ہو جاؤ، شکل گم کرو، اپنی سگریٹ کے بغیر مر نہیں جاتے تم، میں نے حوریہ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، جاہل انسان، بھاگ گئی ہے وہ، اور اب تم بھی دفعہ ہو جاؤ، اس سے پہلے تمہیں موت دے دوں اپنے ہاتھوں سے۔ وہ آپے سے باہر ہوتا بولا جبکہ گارڈ فوراً دم دبا کر بھاگا تھا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں گاڑی کے پاس پہنچا تھا۔ جمیل گاڑی تیز چلاؤ اور بس اسٹیشن چلو جلدی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حوریہ بس اسٹیشن گئی ہوگی کیونکہ بس اسٹیشن یہاں سے قریب تھا۔ سر سب کچھ ٹھیک ہے؟ وہ اسے غصے اور پریشانی میں دیکھ کر اس کے سیکرٹری نے پوچھا۔ بس دعا کرو حوریہ مجھے مل جائے، وہ پھر وہ نہیں صحیح رہنے والی۔ وہ غصے سے دانت چباتا بولا جبکہ سیکرٹری کو معاملہ سنگین لگا تھا اس لیے چپ کر گیا۔ وہ بس اسٹیشن پہنچتے وہاں موجود ایک بس چھان چکا تھا مگر حوریہ کہیں نہیں ملی۔ وہ بنا انچارج آفس میں گئے، ابھی یہاں سے کتنی گاڑیاں نکلی ہیں؟ آدھے گھنٹے میں۔ اندر جاتے ہی اس نے بنا کوئی دوسری بات کیے پوچھا، جی ایک ہی نکلی ہے 15 منٹ پہلے۔ اگلے بندے کے جواب پر وہ گاڑی کے نمبر اور کس جگہ جا رہی ہے ساری ڈیٹیل لیتا واپس بھاگتا۔ گاڑی میں بیٹھتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور ڈرائیور کو اپنی جگہ پر بٹھا چکا تھا۔ وہ بس میں سوئے ہوئے حدید کو کس کر اپنے سینے میں بھیچے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف رقم تھا کہ جیسے ابھی ذیشان اس تک پہنچ جائے گا اور حدید کو چھین لے گا۔ وہ منہ میں درود کا ورد کرتی جا رہی تھی، اچانک ہی بس کے سامنے ایک گاڑی نے راستہ روکا تھا اور بس ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگائی تھی۔ یوں اچانک بریک لگنے پر سب مسافروں کی چیخ نکلی تھی، کچھ تو ڈرائیور کو کوسنے بھی لگ گئے تھے، جبکہ حوریہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ اس نے فل ریش ڈرائیو کی تھی اور مطلوبہ بس تک پہنچ کر اس کے آگے سے گاڑی لاتا راستہ بند کر چکا تھا۔ بس کے رکتے ہی وہ اپنی سیکرٹری کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا گاڑی سے باہر نکلا تھا اور بس کی جانب چل پڑا۔ بس کے پاس پہنچتے ہی بس کنڈکٹر اس کے پاس آیا، کیا مسئلہ ہے بھائی، تجھے کیوں یوں بلا وجہ راستہ روکا ہمارا؟ بس کنڈکٹر نے اس سے سختی سے پوچھا، بکواس بند کرو، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ میری بیوی ہے اندر، بس میں یہاں ہے یا نہیں؟ وہ کنڈکٹر سے کہتا بس میں چڑھ گیا تھا۔ حوریہ جو لاسٹ میں بیٹھی تھی اسے دیکھ چکی تھی اور اس کو یہاں دیکھ کر حوریہ کے سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا منہ چھپایا تھا اور ایک ایک سیٹ کو چیک کرتا پیچھے پہنچا تو حوریہ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے غصے سے لال ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر چکا تھا۔ اپنے پکڑے جانے پر حوریہ کی رنگت اڑی تھی۔ حدید کو اس سے چھینتے اس نے اپنے پیچھے کھڑے سیکرٹری کو اسے پکڑایا تھا۔ حدید کے دور جانے پر وہ تڑپ اٹھی تھی، میرا بچہ چٹاق! وہ اس سے پہلے کوئی آگے ہوتی حدید کو پکڑتی۔ ذیشان نے بری بس کے سامنے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ تھپڑ کی آواز میں پر بس میں جہاں پہلے چہمگیاں ہو رہی تھی وہیں سناٹا چھا گیا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ گرنے لگی تھی، مگر ذیشان نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے سیدھا کیا تھا
اور اس کے بال پیچھے سے دوپٹے سمیت اپنی گرفت میں لیے تھے۔ کیا لگا تھا تمہیں تم اتنی آسانی سے میری قید سے بھاگ جاؤ گی؟ تمہیں پہلے بھی کہا تھا میں نے کہ یہ قید تمہاری موت کے بعد ہی ختم ہوگی یا میری موت کے بعد۔ وہ اس کے بالوں کی گرفت میں رکھے غصے سے بولا۔ سب کے ساری بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، خدا کے لیے بخش دیں مجھے، اپنی بہت سہلی میں نے بہت بنا کسی گناہ کی سزا اب میں اور نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے دور جانا ہے آپ سے، آپ کی غربت سے، آپ کی قید سے۔ آج حوریہ نے بھی ہمت دکھائی دی تھی۔ بند کرو بکواس، تمہارے ساتھ کچھ دن نرم کیا رہ لیا، تم تھر پر ہی چڑھ گئی۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا گھر سے بھاگنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ اس کے بالوں کو گرفت سے آزاد کرتا بولا، اس کے کہنے سے کونی سے پکڑتے کھینچتے ہوئے بس سے اتارنے لگا، جبکہ وہ چیختی چلاتی رہی تھی۔ بس میں بیٹھتے کچھ لوگ اسے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ تو تماشا انجوائے کر رہے تھے۔ چھوڑیں مجھے، نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ اسے گاڑی میں زبردستی بٹھانے لگا تھا تو وہ چیختے ہوئے چٹاک، اس کے چیخنے پر ذیشان نے ایک اور تھپڑ اسے دے مارا تھا۔ چپ کرو، خبردار جو آواز نکلی تمہاری، بیٹھو گاڑی میں ورنہ تمہیں یہیں چھوڑ کر حدید کو لے جاؤں گا، ذیشان نے اسے دھمکی دیتے کہا، جبکہ اس کی دھمکی کام بھی کر گئی تھی اور فوراً گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ڈرائیور واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر ذیشان کا سیکرٹری، جبکہ ذیشان پیچھے حوریہ کے ساتھ ہی حدید کے تھامے بیٹھا تھا۔ حوریہ چور نگاہوں سے اس کی گود میں سوئے حدید کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں تھی وہ مانگ لیتی حدید کو۔ ابھی تو ذیشان چپ چاپ بیٹھا تھا گاڑی میں، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، گھر جا کر اس کی خیر نہیں تھی۔